بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے انصار مدینہ کا احسار۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ چلیے چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کا چیپٹر پڑھیں گے انصار مدینہ کا احسار، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 36 یعنی 36 پہ۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بک اوپن کر لیں ود اے لیڈ پینسل۔ اب ہمیں لیڈ پینسل کیوں چاہیے؟ ہم لیڈ پینسل اس لیے اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ اگر کوئی مشکل لفظ یا الفاظ ہمیں ڈیورنگ ریڈنگ نظر آئیں گے تو ہم ان کو انڈر لائن کر لیں گے تاکہ ہم ان کا میننگ تلاش کر سکیں۔ چلیے بچوں، بسم اللہ کرتے ہیں اور آج کا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ انصار مدینہ کا احسار۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت کی راہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کائنات کا مالک کون ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی ہمارے پیارے نبی کو، لیکن پھر بھی انہوں نے اف تک نہ کی اور سب کے حق میں دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر اپنی کوششوں کو تیز فرماتے، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اتنی ہی شدید رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اپنے صحابہ کو یثرب، جو کہ مدینے کا تھا پرانا نام، کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے مسلمان مدینے کی طرف جانے لگے۔ مسلمان چونکہ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے ان کے لیے کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ لانا ممکن نہ تھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنی مال اور جائیداد کی پرواہ نہ کی اور دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ مدینے میں ان کے پاس رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش۔ مکہ سے آنے والے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والے۔ مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے، اور انصار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ تو بچوں، جب تمام مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو وہ بالکل خالی ہاتھ، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، وہ سب خالی ہاتھ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی لیے ان کو کہا گیا مہاجرین، اور جو لوگ مدینے میں رہتے تھے ان کو کہا گیا انصار۔ اور انصار ہے جی عربی زبان کا لفظ جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ پھر ہے جی ہیڈنگ مواخات۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جتنے بھی مہاجر لوگ تھے، یعنی مہاجرین تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انصار جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے ان کا بھائی بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 90 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا، جن میں 45 مہاجر اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے، تم بھائی بھائی ہو۔ یہی تعلق مواخات یا بھائی چارہ کہلاتا ہے۔ انصار مدینہ کا احسار۔ احسار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، یعنی
آپ دوسروں کی مدد کے لیے پہلے تیار ہو جاؤ، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لائک اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن میرے ساتھ والے شخص کو میرے سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی ضرورت کو پیچھے رکھوں اور اس انسان کی ضرورت کو پہلے پورا کروں. جس احسار و قربانی کا مظاہرہ انصار مدینہ نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے مال و دولت، جائیداد اور کھیتی باڑی غرض کی تمام چیزوں میں برابر کا حصے دار بنا دیا. لیکن مہاجرین انصار پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ اپنی محنت اور کوشش کی بدولت اپنے حالات بہتر بنانا چاہتے تھے. اس لیے ان مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہماری تو آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کریں، یہی آپ کی ہمدردی کا بہت بڑا ثبوت ہوگا. انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے. انہوں نے ان باغات کو بھی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان باغات کی پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دلایا. 4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو یہ باغات مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں اور پیداوار میں تم لوگوں نے انہیں جو حصہ دیا ہے اسے واپس لے لو. انصار نے کہا کہ ہمارے باغات میں ان کا حصہ برقرار رہنے دیں اور یہ باغات بھی انہیں دے دیں. مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا راستہ اپنایا. چنانچہ زیادہ تر مہاجرین نے تجارت کے ذریعے روزی کا سامان پیدا کیا. انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا، لہٰذا زراعت اور تجارت کے میل جول سے مدینے کے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کا اثار اس قدر پسند آیا کہ سورۃ الانفال میں ارشاد ہوا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے. بے شک ایز اے مسلمان ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان کی مدد کرنے میں پہل کریں. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں. یہی وہ بہترین اجر اور صلہ ہے جس کے انصار مدینہ حقدار قرار پائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی خود تصدیق فرمائی اور دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ان کے نصیب میں لکھ دیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے احسار و اخوت کی فضا پیدا کریں تاکہ دنیا میں بھی طاقت اور عزت حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا دشمن نہیں دوست ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اگر آپ کے مسلمان بھائی بہن کو آپ کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے یا آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ ان کی مدد کرنے میں پہل کریں. چلیے بچوں، ہم نے چیپٹر پڑھا انصار مدینہ کا احسار. اب ہم کریں گے اس کی مشق، جس میں ہم کریں گے 2 سوالات اور آپ میرے ساتھ ساتھ ان پارٹس کو فل کریں گے. چلیے چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور مشق کا آغاز کرتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں ہم کریں گے مشق میں 2 کویسچنز، جس میں سوال نمبر 1 ہوگا کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا اور دوسرا سوال ہوگا درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا. چلیے جی سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں. ہم ایک فقرہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کے آپشنز، اور جو درست آپشن ہوگا اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ. مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا. ہم نے پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا. کیا وہ مدین تھا، کیا وہ یثرب تھا، یا وہ طائف تھا؟ تو مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا یثرب. چلیے اس کے گرد دائرہ لگاتے ہیں. پھر ہے جی نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کب ہجرت کی تھی؟ آپشنز ہیں نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 14ویں سال،
یا کہ نبوت کے 15 سال؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی نبوت کے 13ویں سال۔ پھر ہے جی نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع کیے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، 80 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، یا کہ 90 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع کیے تھے 90 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں سے 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ پھر ہے جی انصار کے معنی ہیں مدد کرنے والا، خرچ کرنے والا یا احسان کرنے والا۔ تو انصار کے معنی ہے مدد کرنے والا، جنہوں نے تمام مہاجرین کی مدد کی تھی جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم دیکھیں گے نمبر 5 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا، مواخات کا، احسار کا یا احسان کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا مواخات کا، اور کہا تھا کہ آپ بھائی بھائی ہیں۔ پھر ہے جی یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے حصے میں آئے 2 ہجری میں، 4 ہجری میں یا کہ 6 ہجری میں؟ تو یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے باغات مسلمانوں کے حصے میں آئے تھے 4 ہجری میں۔ آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے درست جواب کے لیے دائرہ لگایا ہے میرے ساتھ، اور انہوں نے چیپٹر کو غور سے پڑھا ہوگا، اور جیسے جیسے میں کویسچن پڑھ رہی تھی سب کو ان کے آنسرز پہلے آتے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم سوال نمبر 2، جو کہ ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ اب بچوں ہم فقرہ پڑھیں گے اور ہمارے پاس آپشن ہوگی درست یا غلط۔ تو اگر تو فقرہ ہوگا درست تو ہم لگائیں گے درست پر ٹک، لیکن اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک۔ نمبر 1 فقرہ دیکھتے ہیں جی کہ انصار فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو کیا انصار فارسی زبان کا لفظ ہے؟ بالکل بھی نہیں، انصار ہے جی عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے مدد کرنے والا۔ تو یہ فقرہ ہوگا جی غلط۔ پھر ہے جی نمبر 2، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کہلائے۔ بالکل، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا، اور وہ کون تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی؟ وہ کون تھے؟ مہاجرین۔ تو یہ فقرہ ہوا درست۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 3، احسار کے معنی اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر ترجیح دینے کے ہیں۔ کیا احسار کے معنی اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر ترجیح دینے ہیں، یا دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا اپنی ضرورت پر ہے؟ تو یہ ہے جی فقرہ غلط۔ آپ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہو اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا فقرہ نمبر 4، جو کہ ہے کہ انصار مدینہ کا پیشہ تجارت تھا۔ تو کیا وہ انصار مدینہ تھے جن کا پیشہ تجارت تھا، یا وہ یہودی تھے جن کا پیشہ تجارت تھا؟ تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے بخشش اور عزت کی روزی عطا کی۔ بے شک، کیونکہ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کا بہت خیال رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے انصار مدینہ کو عزت اور بخشش کی روزی عطا کی۔ پھر ہے جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسار کی تقلید کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسار کی تقلید کریں تو ہم دنیا اور آخرت میں بہت سی کامیابیاں
حاصل کر سکتے ہیں. بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں بھی آ سکتے ہیں. چلیے بچوں اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا, ریوائز کریے گا, دوبارہ سے اس کو سمجھیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مشق بھی کیجیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے نئے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.